بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور اللہ کی رحمتیں آپ سب پر نازل ہوں۔ میں نے جو کامنٹس میں دیکھا ہے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ زیادہ تر بچے ہیں ہمارے، ان بچوں کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، ان کا یہ انٹرسٹ ہے، اللہ پاک ان کو علم نافع نصیب کرے اور ان کے لیے دنیا و آخرت کی آسانیاں نصیب کرے۔ میرا ارادہ کچھ اور سبجیکٹ کے اوپر تھا بات کرنے کا، لیکن بہرحال ایک انسان ارادہ کرتا ہے اور ایک اللہ ارادہ کرتا ہے، تو وہ ایک تلاوت کے دوران ایک آیت آ گئی، تو میں نے کہا کہ اس آیت کی پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر و عافیت رکھے تو اللہ نے توفیق دی تو پھر بعد میں اس سبجیکٹ کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پہلے میں تھوڑا سا بیان کر دوں جو میری ناقص عقل اور سمجھ کے مطابق ہے، اس کے بعد پھر کچھ آپ لوگوں کے سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن الحکیم میں سورہ بقرہ کی 177 آیت ہے، جس کو مشہور آیت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ویسے تو پورا قرآن الحکیم ہی نور اللہ نور ہے اور مکمل ہدایت ہے، لیکن اس آیت کی خوبصورتی مجھے بہت، کیونکہ بڑا کمپریہنسولی ایک جگہ پر ہی ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ نہیں ہے یہ نیکی کہ تم چہرہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف۔ اس کے مفسرین اکرام نے بہت ساری اس کی مختلف اپنی آراء لکھی ہیں، جس کے اندر زیادہ تر جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ قبلہ کے متعلق جو ان سے ہیں وہ آبجیکشن کرتے تھے، تو غالباً یہ ان کو ایڈریس کرنا ہے، لیکن قرآن الحکیم آخری لمحے تک قیامت سے پہلے ہر وقت کے لیے اپلیکیبل ہے اور ہر ایک کے لیے اپلیکیبل ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم چہرہ اپنا مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر کہ وہ ہو کے رہے گی، فرشتوں پر جو اللہ نے ہمیں جن کا بتایا اور جن کا نہیں بتایا ان پر بھی ایمان لائے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر، رسول پر، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سے دل سے ایمان لائے، یعنی اپنے آپ سے وہ پوچھے کہ کیا میں واقعی اس چیز کو سمجھتا ہوں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ یہ سارے حق اور سچ تھے۔ کسی کے سامنے اقرار کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے اقرار کرانا۔ اور پھر کیا کرے؟ اپنے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت اللہ نے بہت دی ہے انسان کو، تو مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرے کن لوگوں میں؟ قرابت مندوں میں، یعنی آپ کے اقربا، اپنے عزیز و اقارب، آپ کے دوست ساتھی، یتیموں میں، مسکینوں مسافروں میں، سائلوں میں جو آپ سے سوال کرتے ہیں، اور گردنیں چھڑانے پر خرچ کرے۔ اچھا، گردنیں چھڑانے کے حوالے سے بھی مختلف آراء میں نے پڑھی ہیں، وہ ساری ٹھیک ہوں گی، کیونکہ جو لوگ یعنی اس کے اوپر علماء اکرام یا جو مفسرین اکرام جن سے ہیں ان کی بہرحال علم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور میں تو طفل مکتب ہوں۔ میں اس سے دو معنی سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی پر قصاص واجب ہو گیا ہے اور اس کے گھر والے جن سے ہیں وہ نہیں چھڑا سکتے، اگر کوئی خرچ کرے اور جو قصاص والے ہیں وہ دیت لینے پر تیار ہوں تو ان کو دیت دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس زمرے میں آ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مقروض ہے اور قرض خواص اس سے مطالبہ کرتا ہے تو اس کی گردن چھڑانے کے لیے بھی مال خرچ کرنا اس زمرے میں آ سکتا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر کیا کریں؟ یہ خرچ کرنے کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قائم اور نماز ادا کرنے میں فرق ہے۔ تو قائم ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کھڑی رہے، جو قائم رہے، اپنے مقام پر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو، آپ اس کے اندر کنٹینیوٹی ہو آپ کی، اور پھر اس کے اندر آپ کے
دل کی حضوری بھی ہو، اور پھر زکوٰۃ ادا کریں۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کا یہاں پر ذکر الگ سے آیا ہے اور اس سے پہلے خرچ کرنے کا ذکر الگ سے آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک زکوٰۃ سے زیادہ آپ کو خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے آپ کے لیے بڑی خیر رکھی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کریں؟ جب معاہدہ کریں کسی کے ساتھ، کوئی عہد کریں تو اپنے عہد کو پورا کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی عہد شکنی کرے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ چھوٹا عہد ہو بڑا عہد ہو، میں یہاں کل آپ سے ملوں گا کل نہیں ملوں گا، یا میں یہ آپ کو دوں گا، اچھا 10 منٹ بعد میں آتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب کوئی آدمی کسی لفظ کو ادا کرتے ہوئے سوچ لے کہ کیا میں یہ کر سکوں گا، تو اپنے عہد کو پورا کریں۔ خاص کر وہ لوگ جو فقہ و فاقہ، تکالیف جسمانی اور جسمانی اور جنگ کے اوقات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، ان کو اللہ نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ پھر ان کے لیے آگے انعام کا ذکر آیا ہے، یعنی یہ جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹیز جو لوگ پوزیس کرتے ہیں ان کے لیے پھر آگے انعام کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے راست بازی دکھائی، یعنی یہ لوگ سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، سچے ہیں اور متقی ہیں۔ اور تقویٰ جو سا ہے یہ اللہ کا قرب ہے، جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو۔ چوتھے پارے کی شروع میں پہلا آتا ہے، وہ بھی میں نکال لیتا ہوں۔ اچھا دوسرا سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں، یعنی میں جو سمجھا ہوں کہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کے لیے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا ترتیب آپ کی ہو۔ آپ کے اقربا ہیں، آپ یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مانگنے والے ہیں، گردنیں چھڑانے میں ہیں، یہ بھی تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے دیے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے، اس میں آپ کا کچھ وہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کن پر خرچ کریں، یہ اللہ پاک نے فرما دیا، اور وہ چیز خرچ کریں جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس چیز کو پسند کرتے ہو۔ اب یہ نہیں کہ آپ پک اینڈ چوز کریں اور جو سب سے کمزور چیز ہو اس کو اللہ جتنا دے سکتے ہیں وہ چیز دیں، چاہے کم سے کم دیں، وہ چیز دیں جو کہ آپ کو پسند ہے۔ اپنے اقربا کا سب سے زیادہ آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے باقی عزیز و اقارب ہیں، اس کے بعد یتامہ ہے، آپ کو پتہ لگ گیا یتیم ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں علم نافع نصیب کرے، عقل سلیم نصیب کرے۔ صدق اللہ العظیم۔